الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ساتھ گزشتہ دنوں سے یہ حدیث ہمارے ساتھ تھی جس میں قاریوں کو خطاب کر کے کہا گیا تھا اتقوا اللہ یا معشر القراء، اے پڑھنے والوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کا یہ مطلب تھا حصلوا الاستقامہ او اثبتوا علیہا، یعنی اپنی زندگی میں استقامت پیدا کرو۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ بولو ہاں اچھا، ما ہی هذه الاستقامہ، یہ استقامت کیا ہے؟ الجواب الاستقامت ہی ما جمعت امرین، استقامت کہتے ہیں جس میں دو چیزیں شامل ہوں، ضرور دو چیزیں جس میں شامل ہوں اسے استقامت کہتے ہیں۔ جیسے کہیں گے رجل مستقیم، ایسا آدمی جو مستقیم ہے، استقامت پر جمع ہوا ہے۔ پہلی چیز الفقہ فی الدین، جو آدمی استقامت پر ہوگا اسے دین کی سمجھ ہوگی، دین میں اسے سمجھ ہوگی۔ دوسری چیز ملازمت سنہ، سنت پر وہ پوری اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، جو بھی کام کرے گا سوچے گا کہ یہ حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، سوچ کر کام کرے گا، کھائے گا، پیے گا، چلے گا، دوڑے گا، کوئی بھی کام کرے گا حدیث کی روشنی میں کرے گا۔ استقامت میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ دو، الفقہ فی الدین و ملازمت السنہ، زندگی کے ہر موڑ پر یہی کہے گا کہ جو کام حدیث میں ہے وہ ہم کریں گے، حضرت جی بولے، مفتی صاحب بولے، امام صاحب بولے نہیں، اگر وہ لوگ بھی سنت کی روشنی میں بولتے ہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ لأن العبد لا يكون ثابتا على الاستقامة او محصلا لها الا ان يجمع الامرين، بندے کو استقامت جو حاصل ہوتی ہے، آدمی مستقیم جو ہوتا ہے، یہی دو چیزوں سے ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ اسے حاصل ہو بقدر ما يحتاج الیہ، جتنا اسے ضرورت ہے، جتنی ضرورت اسے ہے اس قدر اسے دین میں کیا ہونا چاہیے؟ سمجھ ہونا چاہیے۔ وَأَن يَكُونَ مُتَابِعًا لِلسُّنَّةِ، سنت کی تابع داری بھی اس میں ہو، سنت پر برابر وہ چلتا ہو، اس لیے کہ ماشاءاللہ فَإِذَا قَلَّ فِقْهُ فِي الدِّينِ ضعفت استقامته بقدر ذلك، اگر اس کی سمجھ دین میں کم ہو جاتی ہے تو اس کی استقامت بھی کیا ہوتی ہے؟ دین میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے اتنا کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دین میں سمجھ ہونا چاہیے۔ وَإِذَا زُهَدْ فِي اتِّبَاعِ السُّنَّةِ، اور اسی طرح سنت کی اتباع میں اگر کوئی سنت کی خلاف ورزی کرے، سنت کی اتباع نہ کرے، ضعفت استقامتہ بقدر ذلک، اسی طرح اس کی استقامت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے آدمی میں استقامت کب آتی ہے، تو کہا کہ ایک دین کی سمجھ ہو، دوسرا سنت سے اسے محبت ہو، جو بھی سنت ہے، داڑھی رکھیں اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہاں بال نکالنا ہے، کب نکالیں گے؟ یا تو عمرے پہ جانا، یا تو کب جانا؟ حج پہ جانا۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ میں بال نکال دے سکتا ہوں کیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ اگر کوئی عذر ہے، سر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی خارش ہے، تو آدمی بال کیا کر سکتا؟ پورے نکال سکتا۔ یا اور حج اور عمرے پر گیا تو سنت کے مطابق نکالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ریزن کے، البتہ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں نکال، ریزن ہے
نکال دے سکتے ہیں، کوئی ریزن ہے، مطلب کوئی فَإِذَا قَلَّ فِقْهُ فِي الدِّينِ ضَعُفَتْ اسْتِقَامَتُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَلِذَلِكَ أَهْلُ الْبِدْعِ إِنَّمَا نَشَأُوا فِي جَرَّاء أَحَدُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، جو بدعتی ہوتے ہیں وہ یہ دو ہی راستوں سے ان کی جرأت آتی ہے. جو بدعتی آتے ہیں، ایک تو ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہوتی، یا تو سنت سے ان کو کیا نہیں ہوتا، لگاؤ نہیں ہوتا. اما قلت فقہ فی الدین، دین کی سمجھ میں انہیں کمی ہوتا ہے، وَإِمَّا الذِّهَابُ إِلَى خِلَافِ السُّنَّةِ، سنت کے خلاف ورزی میں ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ بدعتی کہلاتے ہیں. اور اس میں یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی چولی دامن کا ساتھ دیتے ہیں. جہاں آدمی کے اندر پہلی بات ہوتی ہے، وہیں دوسری چیز آٹومیٹک آ جاتی ہے. اگر دین کی ناسمجھی اس کے اندر ہے، دین کے اندر اس کے سمجھ نہیں ہے، تو سنت کی خلاف ورزی ضرور کرتا ہے. فَإِنَّهُ مَنْ جَرَّ عَدْمَ الْفِقْهِ فَإِنَّهُ وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہوگی، يَكُونُ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ، وہ سنت کی بھی کیا کرے گا، مخالفت کرے گا. وَأَحْيَانًا يَكُونُ الْمَرْءُ فَقِيهًا فِي دِينِهِ، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی کو دین کے اندر سمجھ ہوتی ہے، وَلَكِنْ يُخَالِفُ السُّنَّةَ عَنْ بَصِيرَةٍ، لیکن کبھی کبھار سنت کی مخالفت بھی وہ کر لیتا ہے. وَهَذَا معروف فی حال کثیر فی العلماء الذین وصفهم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا ہے. آپ علماء کو دیکھیں گے، بعض علماء کو بڑی بڑی کتابیں لکھی، بہت بلا کا سمجھ ان کے پاس تھا دین کا، زکوٰۃ کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں، فقہ کے بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن ان کا لباس، ان کی شکل، ان کی بعض چیزیں سنت کے مطابق علم ہے. ٹخنے سے نیچا پہنیں گے، چہرے پہ داڑھی نہیں رہے گی، دوسرے سارے معاملات نہیں کر، لیکن علم ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی. اسی لیے کہا اوتو ذکاء، یہ ایسے لوگ ہیں ذکا بالذال، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل مندی دی. ولم یوتو ذکاء، لیکن ان کو اللہ نے تزکیہ نفس نہیں دیا. یہ زکا ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، سمجھ دے دی، لیکن نفس کی پاکیزگی نہیں دی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں. وَأُوتُوا عُلُومًا، بہت سارے نالج ان کو دیے گئے. وَلَمْ يُوتُوا فَهُومًا، لیکن انہوں نے اس کو سمجھا نہیں. اگر سمجھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی، سنت کی پابندی ضرور کرتے. وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ وَعِلْمُ الشَّرْعِ يَذْهَبُ عَنِ الْمَرْءِ بِتَرْكِ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، دین کی سمجھ اور شریعت کا علم، آدمی چھوڑتا ہے تو بھول جاتا ہے. ابھی ہمارے کتنے بچے ہیں شروع میں آتے رہے، کچھ نے تو قسم کھا لی ہے میں نہیں آؤں. وہ کتنی بار راستے میں بولتا بھائی آئیے درس میں بیٹھیے سنیے تاکہ اپنے علم میں کیا ہو، اضافہ ہو. تو یہ دین کا علم ایسا ہے، آپ اسے تغافل برتیں گے، غفلت برتیں گے، نیگلنسی برتیں گے تو وہ دین کا علم کیا ہو جائے گا، بھول ہو جائے گا. انہوں نے ایک اچھی سی مثال دے کر سمجھائی شعیب صاحب. کیسے؟ جھاڑ ہے آپ کے گھر میں، گلاب کے پودے ہیں، آپ اسے پانی نہیں ڈالیں گے تو سوکھ جائیں گے. کیا اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن کے ممبر ہیں؟ اگر اتنا اوپر ایک بیچ پیچھے ایسا پیٹ پہ بڑا لکھ کو لگا لو میں HWC کا ممبر، تو سارا علم آپ کو آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. جب تک کہ آپ مجالس میں بیٹھیں گے نہیں، علم نہیں پڑھیں گے، علم نہیں سیکھیں گے، یہ علم آپ کو کیا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا. یہ علم سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے. اسی لیے شیخ نے مثال دیا ذالک لأن العلم کالشجرہ، علم ایک درخت کی طرح. علم کیا ہے؟ ایک درخت کی طرح ہے. یحتاج الی مداومۃ مراعات وسقی، درخت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اسے کیئر کریں،
ٹائم ٹو ٹائم آپ اسے پانی ڈالیں. درخت کے اطراف چھوٹے چھوٹے پودے اگ جائیں گے گھاس کے، اسے صاف کریں، ورنہ یہ ساری طاقت وہ لوگ لے لیں گے. تب جا کر درخت کیا کرے گا؟ پھلے گا، پھولے گا. علم بھی ویسے ہی ہے. آپ علم سیکھیں، مس گائیڈ جو غلط چیزیں ہیں اسے ذہن سے کیا کریں؟ دور کریں. فَإِن سَقِيتَهُ، اگر آپ درخت کو پانی ڈالیں گے، فَإِنَّهُ يَظِلُّ حَيًّا، درخت زندہ رہے گا. آپ صرف یہ نہیں بول سکتے کہ میں HWC کا ہوں، تو وہ آپ کو علم نہیں دے گا. دعویٰ صرف آپ کو کیا نہیں دے گا؟ علم نہیں دے گا. تو آپ جب جائیں گے، بیٹھیں گے، وہاں علم حاصل کریں گے، تب جا کر آپ صحیح معنی میں وَإِلَّا فَإِنَّكَ لَن تَسْتَظِلَّ تَحْتَ ظِلِّهِ، آپ نے علم سیکھا ہی نہیں تو اس درخت کے نیچے آپ آئے ہی نہیں. کیا ہوا؟ اس درخت کے نیچے کیا نہیں کرے؟ آپ آئے نہیں، اس درخت کے سائے میں آئے تب نا. اذن لزوم السنہ والاہتمام بها فیصل ما بین اہل الاستقامت الحقہ الذین على ما كانت علیہ الجماعت الاولى. جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے، سنت سے اپنا لگاؤ رکھتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دین کو صحیح معنی میں حاصل کرے گا، جیسے صحابہ کرام نے دین کو سمجھا. اور یہ فرق ہے، جیسے شیخ لکھتے ہیں، یہ قول فیصل ہے بدعتیوں کے درمیان اور اہل حق کے درمیان. وما ظہرت الفرق والجماعات المخالفہ للاسلام الا بتحکیم الآراء علی السنہ. یہ بہت سارے جو فرقے، جماعتیں جو اسلام کے ورود میں، مخالفت میں پیدا ہوئیں، یہ سب کے سب کیسے پیدا ہوئیں؟ اپنی عقل چلانے کی وجہ سے. حدیث میں جتنا آیا اتنا عمل کریں تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ہماری عقل کیا ہے؟ وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ غور سے سنیں. قرآن اور حدیث سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ ظنی الدلالہ، یعنی ایسی ہیں، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. وہ حدیث کیا بولے اللہ کے نبی معلوم نہیں، صحابی کیا سنے معلوم نہیں، کیا بولے ان کو وہ نہیں معلوم. یہ سب کیا ہیں؟ ڈاؤٹ فل چیزیں. ہمارے منڈے میں جو آتا نہیں یہ کریکٹ، ہمیں جو سوچتے کیا ہے یہ کریکٹ ہے. ہمارے اسے عقلانیین بولتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں؟ عقلانیین. اہل الکلام و اہل المنطق و اہل المنطق و اہل العقل، یہ وہ لوگ ہیں جو بولتے ہیں ہماری سمجھ میں جو آیا وہ فیکٹ، حقیقت. اب تمہیں حدیث قرآن لاتے ہیں، کہا ہے کہ با کون جانا کون دیکھا، ایسا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ایسا بولتے ہیں. اچھا، فالاحادیث واضحہ. شیخ لکھتے ہیں کہ حدیث کلیئر ہے. فالاحاد، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھائی. آج صبح میں نے IRGC میں اس حدیث کا درس دیا. ان اشر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو جھگڑالو ہیں. اوتو الجدل، جن کو کیا دیا گیا؟ آرگومنٹ، جھگڑا. چپ کے مسئلہ اتار ہنگا، اسے لے کو آدھا گھنٹہ لڑیں گے. ایسا کئی کو ہوا ویسا. دین کے احکام کو واضح کرنے کے لیے آرگومنٹ، سامنے والے سے ڈیبیٹ ضروری ہے، لیکن جب اس ڈیبیٹ کی صورت جھگڑے کی شکل اختیار کر لے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے تمہیں کیا کرو؟ ہٹ جاؤ. بولو کہ نہیں بھائی تمہارے سے ہم نہ جمتا نہیں بھائی، تمہیں لڑائی پر اتر آتے ہیں. تو یہ علم الجدل، یہ لڑائی جھگڑے کا جو علم ہے، تو وہاں تک جانا نہیں ہے. ان اشر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین وہ ہے جس کو کیا دیا گیا؟ جھگڑے کا علم. اچھا، اس لیے کہ حدیثیں واضح ہیں. وَأَقْوَالُ السَّلَفِ وَاضِحَةٌ، سلف کے اقوال واضح ہیں. وَيَأْتِي أَهْلُ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، بدعتی لوگ، خواہشوں پر چلنے والے لوگ آتے ہیں. فَيَرُدُّونَ السُّنَّةَ، سنت کو رد کر دیتے ہیں، بلا کہ سب سنت.
یہ سب سنت میں کیا نہیں چلیں گا. فَإِذَا رَدُّوهَا خَالَفُوا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَضَلُّوا عَنْ سَبِيلِ الْإِسْتِقَامَةِ. جب وہ رد کرتے ہیں تو اس پر نہیں چلیں گے. اسی لیے آپ دن میں فرض نمازوں میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 2 4 4 3 4. کتنے ہوئے؟ 17. یہ تو فرض نماز کی رکعتیں ہوئیں. اس کے بعد پھر آپ 12 رکعت سنت پڑھتے ہیں. 14 اور 12 17 اور 12 کتنا؟ 20. پھر وتر الگ ہے. کتنے؟ 31. 31 ٹائمز آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ نمبر کے وڑی کاٹ. کیا بولتے ہیں ہمیں؟ یا اللہ ہم نے کیا دکھا؟ سیدھا راستہ. اہدنا اسٹرائٹ پاتھ، یعنی کیا دکھا ہم کو؟ کتنے ٹائم مانگے؟ 31 ٹائمز. ایک بار مانگے تو صحیح طریقے سے اللہ ہم نہ نہیں دکھائیں گا. 30 پر ایک بار تمہیں روزانہ مانگتے ہیں. تمہیں اب تک الحمدللہ کتنے 20 پر 8 سال ہو گئے گے؟ کتنے ہو رہیں گے؟ 30 سال ہو گئے ماشاء اللہ. ہوش سنبھالے جب سے مانگ رہے ہیں. میں 50 پر 1 سال سے 2 سال سے مانگ رہا ہوں. تو یہی کہتے ہیں شیخ وَلِهَذَا الْمُسْلِمِ، یہ جو مسلمان ہیں، يَدْعُ اللَّهَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بِقَوْلِهِ، ہر نماز میں وہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم 31 times every day. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اہدنی، گائیڈ می، للسبیل القویم، بالکل سیدھا راستہ، الذی بہ اکون مستقیما، جس پر چل کر میں سیدھے راستے پر جمع رہوں. وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ؟ کس کا راستہ شعیب میاں؟ وہذا الصراط وصراط الانبیاء، انبیاء کا راستہ. وصراط السلف الصالح، سلف صالحین کا راستہ. صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا راستہ. اسی لیے بعد میں کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. شکیب میاں 31 times. کبھی کبھار کیا کرو، پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، سیریس اللہ سے دعا کرو اہدنا الصراط. ہم لوگ مانگتے ہیں اپڑیے کیسا کیا کہ اللہ اکبر بولے امام صاحب ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھیں. میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، کنورزیشن اللہ تعالیٰ سے میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں مجدنی عبدی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے تعریف کیا. تو صحیح معنی میں اگر ایسا میں اور آپ پڑھیں گے تو بڑا مزہ ملے گا. ایک نماز کے بعد ہماری دل کی کیفیت بدل جائے گی، چونکہ ہماری نمازیں بے جان ہیں، بے روح ہیں. کہتے تھوڑا ایک 15 منٹ جا کو ہم بیٹھنا سو ہوتا 15 منٹ لگیں گے. تو ایسی نمازیں میں اور آپ بھلے کتنا بھی پڑھ لیں لیکن بے سود ہے. دیکھیے اولئک هم المنعم علیہم الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نعمتیں اتاری ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں. والرسل، رسولوں کو نعمتیں عطا کی ہیں. وصحابۃ رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. ومن سلک سبیلہم من اہل العلم بعدہم، جتنے بھی اہل علم اس کے بعد اس راستے پر چلے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی. فہذہ الوصیہ، یہ تاکید ہے آپ سب کے لیے کہ آپ استقامت پر جمے رہنا چاہتے ہیں تو کتنے باتوں کی پابندی کرنی ہوگی؟ 2 باتیں. ایک دین کی سمجھ، دوسرا لزوم السنہ، سنت سے چمٹ جائیں، سنت کو اپنا سب کچھ بنا لیں، سنت کی پیروی کریں. یہ دیکھیے وحرصوا اشد الحرص على ما كان عليه السلف،
ورأوا نهجهم وعرفوا ما كانوا عليه. یہ دیکھیے وَيُرِيدُ حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت ہے. اپنے بچوں کو، پڑھنے والوں کو انہوں تاکید کرتے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں؟ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ، اس وصیت میں وہ کیا تاکید کرتے ہیں؟ اہل علم کو، طالبان علوم نبوت کو، بالاستقامہ، کس کی کر رہے ہیں؟ استقامت. جتنے بھی آج مدارس میں پڑھنے والے ہیں، درسوں میں آنے والے ہیں، ابھی مدرسوں سے فارغ ہونے کا زمانہ ہے، ہاں کئی سووں کی تعداد میں مدرسوں سے بچے کیا کریں گے؟ اس مہینے میں، آئندہ مہینے میں سرٹیفکیٹ لے کر نکلیں گے. دنیا میں جب آئیں گے تو دنیا بالکل مختلف رہے گی. مدرسے کی دنیا الگ، پریکٹیکل دنیا الگ. یہ آپ کل تک پڑھنے والے تھے، اب جائیں گے تو کہیں امام بن کر جائیں گے. کل تک آپ استاد کو دیکھتے تھے، آج متولی کو دیکھیں گے. تو ایک نئے زمانے میں بچے قدم رکھیں گے، وہ ایک نئی دنیا ان کے لیے ہوگی. تو کہتے ہیں وَذَلِكَ بِلُزُومِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَصَحَابَتِهِ. تو یہ جو استقامت کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا راستہ ہے. وَهَؤُلَاءِ الْقُرَّاءِ، یہاں کیا بتاتے ہیں حذیفہ بن یمان جو پڑھنے والے ہیں، اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں، سیدھے راستے پر چلتے رہیں. آج کیسے ہم بولتے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ آج ہیں نہیں ہیں، لیکن شیخ البانی کے شاگرد آج ہیں. آج ہم فخر سے بولتے ہیں فلاں شیخ ہیں جو شیخ البانی کے ساتھ پڑھے ہیں، شیخ البانی سے پڑھے ہیں، فخر کے ساتھ بول لیتے ہیں. تو شیخ البانی کے شاگردگی میں لوگ رہے. ویسے ہی کسی کے پاس آپ پڑھتے ہیں اور اچھے رخ پر چلتے ہیں تو لوگ فخر سے بولیں گے کہ فلاں کے پاس انہوں نے پڑھا ہے، فلاں کی تربیت میں رہے ہیں، فلاں کی تربیت سے مستفید ہوئے ہیں. تو یہ ان کے لیے جنہوں نے آپ کی تربیت کی، عزت کا باعث بھی بن سکتا ہے، ذلت کا باعث بھی بن سکتا ہے. اگر آپ اچھے رہیں لوگ بولیں گے فلاں کی تربیت میں رہیں. اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتا ہے تو لوگ کیا بولیں گے؟ کیا تربیت کرے. جیسے بہو کو پہلے بولتی نہیں ساس، کیا پالے تمہاری اماں، کرتے سو غلطی انہوں، کہاں تک جاتے انہوں؟ ان کی اماں تک چلے جاتے. تو یہ آپ اگر اچھے رہیں تو آپ کے جو مربین ہیں، آپ کے جو اساتذہ ہیں، سب کو آپ اس کا یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو تربیت ہماری کی، ہم اس قابل بنے ہیں کہ ہمارے اخلاق، اطوار، عادات میں کسی طرح کی کوئی کننگ، کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، اور ہم نے آپ کا حق ادا کیا. یہ دیکھیے وَإِذَا أَخَذُوا، اگر یہ دو چیزوں پر آپ چلتے رہے تو کیا ہوگا؟ آپ نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا. وَإِذَا أَخَذُوا بِالْأَهْوَاءِ، اگر آپ اپنے ڈیزائرز، اپنے نفسانی خواہشات پر چلے، اپنے اس پر چلے، والبدع، جو طرح طرح کی نئی چیزیں ہیں اس پر اگر آپ چلتے ہیں، والآراء المختلفہ، ڈفرنٹ اوپینینز، نہیں شریعت پر نہیں چلتے ہیں، الگ الگ رائے پر چلتے ہیں، والاجتہادات التي تفرق، آپ ایسے اجتہادات پر چلتے ہیں جو تفرقہ بازی ڈالتی، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ وَلَا شَكَّ يَفْسِدُ النَّاسَ بِفَسَادِهِمْ، خود بگڑیں گے، فساد کا نشانہ بنیں گے، اور ساری پبلک کو بھی بگاڑ دیں گے. دیکھا آپ نے، اگر ہم صحیح ہیں، بس دو ہی چیزیں ہیں. صحیح بننا آسان ہے، غلط بننے کے لیے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. صحیح بننا کیا ہے؟ دین کی سمجھ اور سنت کی پابندی، سنت پر چلنا ہے. لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا هُمْ بِعُلَمَائِهِمْ، اس لیے کہ جو کامن پبلک ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو دین ہے، کس سے ہے؟ ان کے علماء سے ہے. کامن پبلک کسی بھی معاملے میں کسے ابزر کرے گی؟ سے علماء کو، آپ پڑھنے والوں کو. اچھا ہم نہ معلوم نہیں شکیب کیا کرتے ہیں، دیکھیں انہوں تو پڑھے نا، پڑھ کچھ نہ، بالا انگلا سب سفید ہو گئے، بیچارے بہت محنت کرے، سب بڑے، کیا ان کو دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ تو ان کو فالو کریں گے.
اس لیے کہ پبلک کسے دیکھتی ہے؟ پڑھنے والوں کو، علماء کو، سب کو دیکھیے وَعِندَهُمْ وَطَلَبَةَ الْعِلْمِ، جو اسٹوڈنٹس جو علم حاصل کرنے والے ہیں، فَطَلَبَةُ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْإِسْتِقَامَةِ، یہ جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہی استقامت والے لوگ ہوتے ہیں. الَّذِينَ يُنظَرُ إِلَيْهِمْ، انہی کی طرف لوگ دیکھتے بھی ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں گے. اچھا انہوں ہمیشہ آنچ بیٹھے رہتے ہیں، انہوں کس سے ہی دیکھیں گے، انہوں کیسا معاملہ کرتے ہیں، ان کے بات چیت کا انداز کیسا ہے، ان کا لین دین کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی نگاہیں کیسی ہیں، ان کی گفتگو کیسی ہے، یہ سارا لوگ آبزرو کرتے. خالی ہمیں شیخ بولے تو نہیں، لوگ کیا بخشتے نہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا ہیں، کیسے ہیں، لوگوں سے کیسا بات کرتے ہیں، ان کی اخلاق، ان کا اخلاق کیسے ہے، گھر میں کیسے ہیں، باہر کیسے ہیں، رتی لوگ دیکھتے. ایک عام آدمی جتنا احتیاط کرتا ہے اس سے زیادہ کیا کرنا پڑے گا ایک صاحب علم کو، اور اللہ والوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ بہت جتن، بہت احتیاط کے ساتھ. کیا بہت بولے سمجھ میں آتا ہے، بہت بولا بہت کیا کرنا پڑے گا؟ احتیاط کے ساتھ جانا پڑے گا. دیکھیے وہی شیخ لکھتے ہیں لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا هُمْ بِعُلَمَائِهِمْ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ، یہ جو جنرل لوگ ہیں، کامن پبلک ہے، یہ اپنے علماء اور اسٹوڈنٹ جو علم حاصل کرتے ہیں ان سے ہے، یہ لوگ انہی کو دیکھیں گے. إِنْ أَخَذُوا يَمِينًا وَشِمَالًا فَسَدَتِ الْجَمَاعَةِ، تمہیں لوگاں کیسا رہنا؟ ایسا رہنا. تمہیں ہوں کہ تو لوگاں برباد ہو جائیں گے. وہ بولتے ہیں ان اخذوا یمینا و شمالا، تھوڑے ادھر چلے گئے، تھوڑے ادھر چلے گئے. شعیب بولے نہیں مجھے یہ پسند آیا، میں ادھر جاتا ہوں. انہوں شعیب بولے نہیں مجھے یہ پسند آیا، میں ادھر جاتا ہوں. تو کیا بولیں گے؟ بھئی تمہارے شیخ کیا اجبا بولے تم؟ نہیں، شیخ بولے ایسا بھی کر سکتے، ویسا بھی کر سکتے. ایسا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتا. ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، دو چیزیں نہیں ہو سکتی. ہاں رخصت ہو سکتی ہے بعض معاملات میں، یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے اے انه لا بد ان يكون تفرق ولا بد ان يكون اقوال مختلفه، اور جتنے بھی لوگ ہیں ایک ہی بات بولنا. اب ہم لوگ بولتے ہیں شیخ البانی کے شاگرد ہیں، ایک شاگرد ایسا بولے، ایک شاگرد ویسا بولے، تو کیا ہوگا؟ انہوں بھی ان کے پاس پڑھے، انہوں بھی ان کے پاس پڑھے، دونوں دو باتیں بولتے نا. اچھا اسے لے کر کیا کرتے معلوم؟ ایک صاحب مجھے بولے پہلے تمہیں عالمہ مل جاؤ، بعد میں ہم نہ ملاؤ گے. انہوں وہ بولے کہ 2 سال سے، مجھے 2 سال ہوگا، آپ کتنے سال بولتے ہیں اللہ بہتر جانتا. میں بولا ہمیں کب بھی الگ تھے. نہیں تم ایک بولتے ہیں، انہوں ایک بولتے ہیں، وہ عالم ایک بات بولتے ہیں، آرا میں اختلاف ہو سکتا ہے. اب ایک صاحب آئیں گے، آ کے بولیں گے میں آ کے رکوع میں نماز میں ملا، مجھے رکعت ملی نہیں ملی. کیا بولیں گے آپ؟ امام صاحب رکوع میں تھے، میں آ کے رکوع میں مل گیا، وہ رکعت کاؤنٹ ہوگی نہیں ہوگی؟ کنٹریکشن. شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ اپنے زمانے میں ایک بات بولتے تھے، اس زمانے میں جو علماء وہاں تھے وہ الگ رائے بولتے تھے. لیکن نہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے آپ، اس لیے آپ کیا نہیں ہوا، دعا استفتاح نہیں پڑھے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوئی. بعض لوگ بولتے کہ نہیں رکوع مل گیا تو پھر اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ولا تعد ولا تعید ولا تعد، یعنی اس حدیث کی مختلف وجوہات توجیحات لوگوں نے پیش کی. تو الگ الگ رائے ہو سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء آپس میں کیا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. تو یہ جو ہیلے بہانے والے علماء، بہانہ بازی کرنے والے کیا کرتے ہیں، ہمارے سر پر لگا ڈالتے. علماء ایسا کیا بھی نہیں ہے، علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عوام کو کیا کریں، کھلی چھوٹ دے دیں. اس کا یہ مطلب ہے. دیکھیے لأنه إذا تعددت الاتجاهات وتعدد الاجتهادات بأمور المنهج وأمور السنة والأمور العامة فإن الناس لن يأخذوا بشيء. کیا ہوتا؟ الگ الگ کنٹرڈکشنز ہے، لوگ الگ الگ بات بولتے ہیں، تو یہ عام آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں.
میں کیا آج کروں، انہوں ایسا بولتے ہیں انہوں ویسا بولتے ہیں، میں کیا آج کروں، سمجھ میں نہیں آتا. تو اسی لیے بولتے ہیں فَإِنَّ النَّاسِ لِأَنَّ عَامَّةَ النَّاسِ وَالسِّوَاتِ فِي الْمُسْلِمِينَ لَا يُلْزِمُهُمْ إِلَّا شَيْئَانِ مَعًا. یہ دیکھیے دو چیزوں کو ایک ہی وقت میں آپ پبلک کے اوپر، عام مسلمانوں کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے. دو چیزیں الگ الگ ہو سکتی، دونوں چیزیں ایک ہی ساتھ چلنا. کیسے؟ لا قوت السلطان، ایک رولر کی طاقت، ایک جگہ ایک بستی میں رولر ایک قانون بناتا، ایسا کرو، فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھو، عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھو، ایک قانون پاس ہوتا ہر جگہ. قوت اہل العلم، وہاں کے علماء ایک فتویٰ دیتے، اول وقت یہ ہے فجر کا، اس میں نماز پڑھو، عصر یہ نماز میں پڑھو. تو دونوں میں کیا ہو گیا؟ پبلک کو آپ دونوں میں جمع نہیں کر سکتے. ہاں، گورنمنٹ کا ایک سرکولر آیا، تمہیں ڈسٹنس رکھو. بعض علماء نے بتایا نہیں کیسا ڈسٹنس کیسا دیں گا ہم، نہیں، مل کو کھڑو، ہونگا نہیں ہو سکتا. پبلک اس پر عمل نہیں کر سکتی. پبلک اسی پر عمل کر سکتی جو قوت السلطان، جو رولر کا جو رول ہے اسی پر وہ چلے گی. مسجدہ بند کر، اللہ کا گھر کیسا بند کرتے، حالات جب آئیں گے تو بند کرنا ہی پڑے گا. ہاں، تو اسی لیے شیخ نے لکھا یہ دو چیزیں کبھی کیا نہیں ہو سکتے، نہیں جمع ہو سکتے. فَإِذَا كَانَ الْقُرَّاءُ تَفَرَّقُوا وَاجْتَهَدُوا إِلَىٰ أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ وَفِئَاتٍ، جب پڑھنے والے لوگ طلبۃ العلم علماء الگ الگ اس پر ہو جائیں گے، فَإِنَّ أَثَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَعَلَى الدِّينِ وَعَلَى الْإِسْتِقَامَةِ سَيَكُونُ أَبْشَعَ الْأَثَرِ. اس کا جو امپیکٹ ہوگا بہت بدترین امپیکٹ ہوگا. آج بالکل ویسے ہی ہے، ویسے ہی نہیں، شیر بھی کبھی ڈر جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بدترین اثر ہے، یہ بدترین اثر ہے کہ جب علماء اور طلبۃ العلم اس طرح کا شکار ہو جائیں. لہذا دیکھیے کیا کہتے ہیں آخر میں شیخ، ذرا غور سے سنیے. لہذا کانت وسیلۃ توحید الناس. اچھا، اب عرفات صاحب بولتے ہیں اب آج یہ چیز آپ دیکھ رہے نہیں، آپ نوٹ کر رہے ہیں، آج آپ کی سمجھ میں کیا بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیسا ہمیں کیا کرنا. یہ شیخ ایسا بولتے ہیں، انہوں ویسا بولتے ہیں، رائے پٹا گئے تو ایک بات، ٹرپلیکن آئے تو ایک بات، داشا مکان گئے تو ایک بات، کیسا اپلیان توپ میں گئے تو ایک بات، کیسا ہمیں جانا سو کیا آج کرنا، آدمی پریشان. اچھا ٹھیک ہے. لہذا کانت وسیلۃ توحید الناس، اب لوگوں کو یونٹی، اتفاق میں لانا، یونٹ کرنا، کیسا ان کو جمانا، تو لوگوں میں اتفاق کیسا آنا. تو شیخ نے لکھا ان یوحدوا علی السنہ، سنت کا پابند بناؤ، والسبیل والاستقامہ، ان کے اندر استقامت کی دولت پیدا کرو، دین کی سمجھ دو، علم دو، نالج دو، یہ لوگ متحد ہو جائیں گے. آج جو لڑ رہے ہیں ہم اس لیے کہ ہمارے پاس نالج، دین کی سمجھ نہیں ہے. دین کی سمجھ آ جائے گی تو ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. وَهَذِهِ أَقْصَرُ طَرِيقٌ، یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے لوگوں کے اندر یونٹی پیدا کرنے کا. ان یوحدوا علی السبیل والاستقامہ، فإذا استقمنا على السنة والسبيل وكنا شيئا واحدا في ذلك فإن الناس سيستقيمون وإن الولاية ستتأثر ويكون هناك قوة. اب جب سنت پر سارے لوگ چلیں گے تو رولر بھی مان لے گا، بولا کہ یہی صحیح، ساروں پر ایک طاقت ہو جائے گی. تو ہمارے پاس ٹائم ہے 4 منٹ، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ذرا تفصیل سے کل آپ لوگ ذرا نہیں ہوتا میں تو بول رہا ہوں تو آپ لوگ انشاءاللہ ذرا وقت پر آ جائیں، یہ بہت اہم بات ہے. اور جیسے آپ نے سنا اس میں آج جو ہم گزر رہے ہیں بالکل ہو بہو تصویر ہے. اسے کیسا ہم دور کریں تو 2 ہی بات شیخ نے بتلایا کہ ایک پڑھو، دین کا علم حاصل کرو. ہم لوگ روتے لوگ غریب ہیں، مر رہے ہیں، مجبور ہیں مسلمان، غیروں کے پاس جا کر سود پر قرضے لے رہے ہیں، مشکل میں ہیں، تو بولتے کماؤ، پیسہ کماؤ. کیا کرو؟
محنت کرو، جاؤ صبح صبح فجر میں نکلو، پیسہ کماؤ۔ تو قوم کو یہ پیغام ہے کہ آپ محنت کریں، اسی لیے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ یعنی آپ اتنا کمائیں کہ زکوٰۃ دینے والے بنیں۔ ہاں، تو زکوٰۃ کی فرضیت اسی لیے ہے نا۔ تو کچھ باتیں انشاءاللہ بہت اہم ہیں، انشاءاللہ کل اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔